پاکستان میں خوش آمدید۔ کچھ عرصے پہلے ایک ریسرچ ہماری نظر سے گزری جس میں تھا کہ لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی جو شرح ہے وہ کافی خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کی باڈی ٹائپ کو اس کے ساتھ بہت کچھ لینا دینا، اگر مطلب آپ کی ایک سرٹن باڈی ٹائپ ہے تو شاید آپ کا ہارٹ اٹیک کا کچھ کم رسک ہے۔ یہ ریسرچ آئی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شگفتہ فیروز سے کہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ڈائٹیشین ہے، نیوٹریشنسٹ ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ لیکن پہلے اگر ہم وہ رپورٹ دیکھ لیں تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو کر سکیں۔ ناشپاتی اور سیب کھانے میں تو لذیذ ہیں ہی، لیکن اگر ان کی ساخت کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں انسان کی جسمانی ساخت بھی ان دو پھلوں جیسی ہی معلوم ہوگی۔ جن افراد کے جسم کے نچلے حصے اور اوپر والے حصے پر چربی جمع ہوتی ہے وہ بالترتیب پیئر شیپ اور ایپل شیپڈ افراد کہلاتے ہیں۔ آکسفورڈ کے ماہرین کی جدید تحقیق کے مطابق پیئر شیپڈ افراد میں ذیابیطس اور امراض قلب کی شرح نسبتاً کم ہوتی ہے، جبکہ ایپل شیپڈ افراد میں ان بیماریوں کے علاوہ استھمے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ زیادہ تر مرد عام طور پر ایپل شیپ اور زیادہ تر خواتین پیئر شیپ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین میں دل کے دورے کا کم امکان پایا جاتا ہے۔ جی آپ نے رپورٹ دیکھی، کیا اتفاق کریں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ موسٹلی پیئر شیپ کیری کرتی ہیں ان کے ہارمونز کی وجہ سے، اور میلز جو ہوتے ہیں ان کی جو باڈی شیپ ہوتی ہے وہ ان کے میل ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو ڈیولپ این ایپل شیپ، یعنی نارملی میل ایپل شیپ کیری نہیں کرتے، لیکن جب وہ ایپل شیپ کی طرف جاتے ہیں یعنی ان کا پیٹ گولائی میں بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں، ایون کینسرز ہوتے ہیں، یا ہارمون ریلیٹڈ کینسرز کہے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس ایک چیز ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ میل اور فیمیل کی کچھ ریلیٹڈ بیماریاں بن جاتی ہیں۔ اگر ایک فیمیل کی باڈی شیپ پیئر شیپ سے چینج ہو کے ایپل شیپ ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ فیمیل جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر میل فیمیل ہارمونل امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ ان ڈیزیزز کی طرف جا سکتی ہے جو میلز میں جن کی پریولنس زیادہ ہے، یعنی ہارٹ ڈیزیز کی طرف، یا اس کے اندر بھی ہارمون ریلیٹڈ کینسرز یعنی بریسٹ کینسرز کے چانسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ان سے تدارک مطلب ظاہر ہے لوگ اگلا سوال یہ پوچھیں گے کہ اپنے آپ کو ان شیپ سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے پھر؟ جی دیکھیے، شیپس جو ہوتی ہیں نا، ایک تو بات ہوتی ہے باڈی ٹائپس کی، وہ تو بنی ہوئی ہوتی ہیں، جینیٹیکلی بنی ہوتی ہیں، وہ ان کی کلاسیفیکیشن الگ ہے۔ باڈی شیپ جو ہوتی ہے وہ آپ خود بناتے ہیں، وہ بنتی ہے آپ کے لائف سٹائل سے، وہ بنتی ہے آپ کی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی سے، وہ آپ کی خوراک سے بنتی ہے، وہ آپ کے سٹریس سے بنتی ہے۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ اپنی خوراک پہ فوکس کریں، آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز یا واک ضرور رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹیز، سپورٹی ایکٹیویٹیز آپ کے اندر شامل ہونی چاہیے، آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں۔ جو لوگ رات کو ہیبیچولی نہیں سوتے وہ کچھ بھی نہ کریں، ان کی باڈی جو ہے ایپل شیپ یا پیئر شیپ کی طرف بڑھنا شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایسی کچھ خوراکیں ہوتی ہیں جو کہ ایک مردوں کے اوپر ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے اور خواتین کے اوپر ڈفرینٹ افیکٹ، یا ایک ہی افیکٹ ہوتا ہے خوراک کا؟ جینڈر سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے فرق، کیونکہ جس طرح کمپوزیشن فرق ہے میل اور فیمیل باڈی کی، اسی طرح خوراک کے ایفیکٹس بھی تھوڑے سے فرق ہے۔ یعنی میل مسکولر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی میٹ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، بینگ اے مسکولر باڈی، اور جو فیمیل ہے اس کے اندر مسل کم ہوتا ہے، فیٹ کا کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی ریکوائرمنٹ میں فیٹی فوڈ زیادہ ہے، جو کہ ہمارے ہاں ایک الٹا کانسیپٹ چل پڑا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ فیٹ سے ڈرتی ہیں، جبکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی باڈی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی میں فیٹ کا ریشو میل کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہوا ہے۔ جو ایسٹروجن ہارمون ہے وہ فیٹ ڈپازٹ کرتا ہے، یہی لوور باڈی کے اوپر پیئر شیپ ہے اس وجہ سے کہ اس کی جو ہارمون ہے ایسٹروجن، وہ پیئر شیپ بناتی ہی ایسٹروجن ہے، تو اور وہیں پہ فیٹ ڈپازٹ ہوتی ہے لوور باڈی ایریاز پہ، تو فیمیل باڈی کی تو ریکوائرمنٹ ہی تھوڑی سی فیٹ کی زیادہ ہے۔ اچھا، آپ نے کہہ دیا کہ فیمیل کی فیٹ کی ریکوائرمنٹ، بہت ساری جو خواتین ہیں وہ بڑی پریشان ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اب تو اسپیشلی آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں کہ جتنا زیادہ کوئی سلم ہے وہ زیادہ خوبصورتی کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، آپ پتلے ہیں تو آپ ایکسیپٹیبل، اور اب تو پتلے سے پتلے ترین ایک جنگ لگ گئی، مطلب مقابلہ لگ گیا کہ ہم نے پتلے ہونا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو اسی کی وجہ سے آپ بھی جانتی ہوں گے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ لڑکیوں میں اور فیمیلز کے اندر ایک ڈس آرڈر ایگزسٹ کر رہا ہے جو ایک وبا کی شکل میں آ گیا ہے، جس کو پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں،
جب لڑکیاں فیٹ ایلیمنیٹ کر دیتی ہیں تو ان کا ایسٹروجن لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اووریز میں ایک پرابلم آ جاتی ہے جس کو پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں، اور جو بعد میں جا کے انفرٹیلیٹی کا باعث بن رہی ہے. اچھا بہت ساری ایسی ہم ڈائٹس کے بارے میں سنتے ہیں، ایٹکنز ڈائٹ ہے، کیبج سوپ ڈائٹ ہے، ایک اتنی انٹرسٹنگ ڈائٹ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی، ڈونٹ ڈائٹ. مطلب وہ تو میں کہتی ہوں کہ ڈریم کم ٹرو ہے کسی کے لیے. سیلیبریٹیز انڈورس کر دیتے ہیں، لوگ جو ہیں اس پہ فوراً فالو کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ سیلیبریٹیز کتنے کنٹرولڈ طریقے سے ڈائٹ کرتے ہیں، ان کا ایک ایک اسٹیپ پہ کتنی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ فوراً شروع کر دی. اس کے کتنے برے افیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈائٹس کی جہاں تک بات ہے نا، ڈائٹ ہمیشہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن کے لیے ہو سکتی ہے، 5 دن کے لیے ہو سکتی ہے، 7 دن کے لیے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. لائف سٹائل نہیں بنتا نا. لائف سٹائل کبھی نہیں وہ بن سکتا آپ کا. اسی طرح ایٹکنز جو ہے 2 ہفتوں تک تو سیف ہے، اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس کڈنی پہ شروع ہو جاتے ہیں. اور میں نے 2 ینگ لڑکیوں کے ایٹکنز کی وجہ سے کڈنی ٹرانسپلانٹس دیکھے ہیں. اچھا بالکل. کس عمر میں وہ؟ ہارڈلی وہ لیس دین 30 ایئرز آف ایج. اچھا رینل فیلئر ہو گیا. اچھا تو ایسے لوگوں کے لیے مطلب جیسے اب آپ ریکمینڈ کیا کیجیے گا کہ جو لڑکیاں پتلا بھی رہنا چاہتی ہیں، اپنی فیٹ ڈپازٹ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی، تو کیا مطلب یہ کہ ایکسرسائز پہ زیادہ وہ رجحان ان کا ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے؟ جو میں مین مسئلہ دیکھ رہی ہوں نا، ہم لوگ نبلنگ سے باز نہیں آتے، ہمارے منہ نہ چرتے رہتے ہیں. ایکچولی جو کنٹرول کرنا چاہیے، باڈی 3 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہتی. 3 گھنٹے کا انٹرول دلانا لڑکیوں کو. جب میں کہتی ہوں کہ تم نے 3 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا تو 10 کوشچنز ہوں گے، چوئنگم کھا لیں، سویٹ کھا لیں، فلاں کھا لیں. مطلب 3 گھنٹے تک اگر آپ گیپ دے سکتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ روکیں ذرا، آپ جس ٹائم پہ کھا رہے ہیں اس وقت اتنا پورشن کھا لیں. 3 گھنٹے تو منیمم ہے. میں یہ چاہتی ہوں اگر ویٹ مینٹین کرنا ہے تو 6 to 8 hours تک نہیں کھانا چاہیے. شروع میں عادت ڈالنی پڑے گی، ورنہ پیٹ آپ تو شروع 3 میں گھنٹے سے شروع چائے کریں. کافی وغیرہ کو آپ کس میں شامل کیجیے گا؟ نہیں، چائے کافی وغیرہ بھی جا کے آپ کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ وہ بھی لیتے رہیں، کیلری اس کے اندر بھی آتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے منہ میں 1 ڈراپ پانی کا ڈالتے ہیں تو پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اوکے. 1 ڈراپ پانی کے بارے میں. سجاد خان ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. جی سجاد. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، بولیے. السلام علیکم سجاد. جی سجاد صاحب بتائیے اپنا سوال. جناب یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا نہیں ہوا، کوئی سرجری تو نہیں ہوئی؟ نہیں کچھ نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، جواب لیتے ہیں. دیکھیے اب ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کتنی عمر ہے، کیا ان کی میڈیکل سٹیٹ ہے، لیکن پیٹ بڑا ہونے کی وجہ کھانوں میں بے قاعدگی ہے. ایک دن آپ 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دوسرے دن آپ 6 بجے کر رہے ہیں، تیسرے دن آپ 12 بجے کر رہے ہیں، تو ضرور آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا. ایک بات. دوسرا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پانی اگر آپ کھانوں کے ساتھ پئیں گے تو بھی پیٹ نکلے گا. تیسری بات ہے کہ جتنی میدے کی پروڈکٹس ہیں ان کو کھانے سے گیسز زیادہ بنتی ہیں، پیٹ نکلے گا باہر. چوتھی بات ہے کہ جنرلی کانسٹیپیشن بہت کامن ہو گئی ہے آج کل. اگر ان کو کانسٹیپیشن ہے تو بھی ان کا پیٹ باہر نکلے گا. تو یہ چاول، ابلے ہوئے چاولوں سے پیٹ بہت باہر نکلتا ہے. اگر ان کے روٹین میں ابلے ہوئے چاول شامل ہیں تو بھی ان کا جو مرضی کرتے رہیں ان کا پیٹ اندر نہیں جائے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک چیز آپ نے اور کہی تھی، وہ تھی کچی سبزیاں کھانے کے ساتھ نہ کھائیں. اس کی طرف بات کریں گے تھوڑی دیر بریک کے بعد. بریک کے لیے